اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے، یعنی بنی اسرائیل حضرت طالوت کی قیادت میں جب جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر کی توفیق دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پہلے بنی اسرائیل جب نکلے تھے تو ایک چھوٹی سی آزمائش میں ہی ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں پیچھے ہٹ گئے. ان کو منع کیا گیا کہ فلاں دریا سے تم کو گزرنا ہے اس کے پاس سے، لیکن وہاں پر پانی مت پینا. البتہ تھوڑا سا اگر ایک آدھ گھوٹ پی لے یہ مسئلہ نہیں، لیکن بالکل سیراب ہو کر نہ پینا. تو اس میں بھی جو ہے اکثر لوگ چھٹ گئے. پھر اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ طالوت کا لشکر کتنا طاقتور ہے اور اس کی طاقت کیسی ہے، اس کی فوج کیسی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ان سے نہیں لڑ سکتے، وہیں جو ہے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس پر بھی کچھ لوگ جو سچے مومن تھے یا جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، آخرت کا یقین تھا، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور تعداد ہمیشہ جیت اور شکست جو ہے وہ ہمیشہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والا جو لڑتا ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے طور پر پوری تیاری پیدا کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب تیاری مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد دشمن کا لشکر وہ تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ایسی جماعتیں ہیں، کتنے ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھے لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بڑی بڑی تعداد پر غالب آ گئے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جمنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق جم جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہاں پر خاص طور پر جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا اس وقت یعنی مقابلے سے پہلے یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، سب سے پہلے تو ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں صبر عطا فرما. صبر ہر مشکل حالات میں جمنے کا نام، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے. تو بہرحال جنگ کے میدان میں انسان کو ثابت قدمی کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، پھر اس کے بعد ہمیں صبر عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی اللہ کے راستے میں شہادت بہت بڑا یعنی درجہ ہے، اور لیکن جنگ کے میدان میں جو اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما. تو ہمیں کافروں کو
یعنی کافروں کے مقابلے میں جو ہے ہمیں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ تو مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہاتھ ہوتی ہے وہ کام جو ہے ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اور وہ کام جو ہے یعنی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا۔